دوستو السلام علیکم۔ ڈاکٹر شہزاد نسیم کا تعلق کھانے وال سے تھا۔ والد معمولی سرکاری ملازم تھے۔ شہزاد نسیم نے سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کی، پشاور یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کی، نوکری کی کوشش کی، نوکری نہ ملی تو یہ تھائی لینڈ چلے گئے۔ 1973 میں جب لی کوان یو نے سنگاپور کو دنیا کا بہترین ملک بنانا شروع کیا تو یہ لی کوان یو سے متاثر ہو کر سنگاپور چلے گئے۔ آسٹریلیا کی مشہور کنسٹرکشن کمپنی مائن ہارٹ نے اس زمانے میں سنگاپور میں کام شروع کیا تھا۔ یہ اس میں ملازم ہو گئے۔ محنتی انسان تھے، تیزی سے ترقی کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے کمپنی کے MD بن گئے۔ کمپنی نے 1985 میں پورے ایشیا کا ڈائریکٹر بنا دیا۔ کمپنی کے مالک بل مائن ہارٹ ان سے بہت متاثر تھے۔ اس نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ یوں یہ 1997 میں کمپنی میں شیئر ہولڈر بھی بن گئے۔ بل مائن ہارٹ کا 2003 میں انتقال ہوا تو کمپنی اس کی بیٹی کے حصے میں آ گئی۔ اس نے چلانے کی کوشش کی مگر بزنس اس کے بس کی بات نہیں تھی، چنانچہ اس نے کمپنی بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مائن ہارٹ کمپنی کیا کرتی ہے۔ یہ دنیا کی ٹاپ 10 ڈیزائننگ فرم میں شمار ہوتی ہے۔ یہ ایئرپورٹس، میٹروز، پورٹس، ہائی ویز، پل، واٹر سپلائی اسکیمیں، سیوریج سسٹم اور دنیا کی بلند ترین عمارتیں بناتی ہے۔ مائن ہارٹ نے ملائیشیا میں دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت مرڈیکا بنائی۔ یہ 118 منزلہ عمارت ہے۔ انڈونیشیا کی بلند ترین عمارت تھامرن بھی بنائی۔ دوحہ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، مسقط ایئرپورٹ، چانگی ایئرپورٹ کا ٹرمینل 1 اور دہلی اور ممبئی کے ایئرپورٹ سمیت بھارت کے 6 بڑے ہوائی اڈے بنائے۔ سنگاپور کی تمام اہم عمارتیں بھی اس کمپنی نے بنائی ہیں۔ کمپنی میں 5000 انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور ڈیزائنر ہیں۔ دنیا بھر میں 55 دفاتر ہیں اور سالانہ $25 ارب کے پروجیکٹ مکمل کرتی ہے۔ یہ دنیا کی 225 بڑی عالمی ڈیزائننگ فرمز کی رینکنگ میں 45 نمبر میں آتی ہے۔ میں اب دوبارہ ڈاکٹر شہزاد نسیم کی طرف آتا ہوں۔ کمپنی کی نئی CEO نے فرم بیچنے کا فیصلہ کیا۔ کمپنی کے اثاثوں کا تخمینہ شروع ہوا تو اس نے ایک دن ڈاکٹر شہزاد نسیم کو بلا کر کہا، آپ یہ کمپنی کیوں نہیں خرید لیتے؟ شہزاد نسیم کا جواب تھا، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ کمپنی کی مالکن نے انہیں آفر کی کہ آپ کمپنی لے لیں اور مجھے قیمت کما کر دے دیں۔ یہ پیشکش اچھی تھی، لہذا سودا ہو گیا۔ ڈاکٹر شہزاد نسیم نے کمپنی کا چارٹ لے لیا اور یہ کماتے رہے اور قسطیں ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ 2010 میں ڈیل مکمل ہو گئی اور شہزاد نسیم کمپنی کے مختار کل بن گئے۔ پاکستان کے زیادہ تر اوورسیز بزنس مین دوسرے ملکوں میں کامیابی کے بعد ایک بار پاکستان ضرور آتے ہیں۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ یہ اپنی مہارت اور کامیابی کو اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق جس زمین کے ساتھ تھا، اس زمین کا ان پر قرض ہے، لہذا انہیں یہ قرض ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسری وجہ، پاکستانی سیاستدان اور بیوروکریٹس ہر کامیاب اوورسیز پاکستانی کو سبز باغ دکھاتے ہیں۔ یہ اس باغ کو سچ مان لیتے ہیں، ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں۔ یہ لوگ انہیں یہ بھی بتاتے ہیں، آپ نے اگر اس ملک کی خدمت نہ کی تو آپ دنیا اور آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ڈاکٹر شہزاد نسیم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حکومت پاکستان، سیاسی لیڈرز اور بیوروکریٹس نے انہیں بھی غیرت دلانا شروع کر دی۔ ان کے خون نے جوش مارا اور انہوں نے 2006 میں پاکستان میں $300 ملین کے 3 بڑے پروجیکٹس شروع کر دیے۔ یہ تینوں پروجیکٹس کراچی میں تھے۔ ان میں سپر لگژری ٹوین ٹاورز بھی تھے، 6 اسٹار کلب بھی تھا اور ہائی رائز لگژری ٹاور بھی۔ یہ پاکستان آئے تو 2007 اور 2008 میں بم دھماکے شروع ہو گئے۔ کراچی میں چینیوں پر حملے ہونے لگے، لہٰذا شہزاد وسیم کا چینی کنٹریکٹر اپنے ملازمین سمیت واپس چلا گیا۔ یوں پہلے ہی حملے میں ان کے 1 ارب ڈوب گئے۔ یہ ابھی اس جھٹکے سے سنبھلے نہیں تھے کہ ان کے خلاف مقدمات شروع ہو گئے۔ کبھی ایک شخص تڑپ جاتا تو کبھی دوسرا پولیس یا FIA کو درخواست دے دیتا۔ عدالتی کارروائیوں کی وجہ سے ان کا بینک گارنٹیز ڈوب گئیں۔ اس دوران نیب کا کیس بھی بن گیا اور یہ نیب کی پیشیاں بھی بھگتنے لگے۔ نیب ایکٹیو ہوا تو FIA بھی پوری طرح میدان میں کود پڑا۔ یوں مقدمے اور پیشیاں ہوتی چلی گئیں۔ حکومت پاکستان نے اس دوران انہیں 17 امتیاز سے نوازا۔ یہ حکومت کی طرف سے ان کی کامیابی اور خدمات کا اعتراف تھا۔
حکومت ان سے ایک طرف اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں میگا پروجیکٹ شروع کرنے کی درخواست کر رہی تھی۔ یہ ان سے پاکستان کا پہلا اسمارٹ سٹی بنوانا چاہتی تھی، ان سے اسلام آباد کا ایئرپورٹ اور راوی ریور ڈیولپمنٹ کے ماسٹر پلان بنوا رہی تھی، اور دوسری طرف ان کے اوپر مقدمات پر مقدمات بنتے جا رہے تھے۔ انہیں ایک طرف 17 امتیاز دیا جا رہا تھا اور دوسری طرف یہ ملزم بن رہے تھے۔ ان کا بیٹا جو اس وقت مائن ہارٹ کمپنی کا CEO بھی ہے، وہ کراچی نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے خلاف مقدمے بن چکے ہیں اور وہ پولیس اور FIA کو مطلوب تھا۔ آپ اب صورتحال ملاحظہ کیجئے۔ شہزاد نسیم ایک طرف دنیا کے 55 ملکوں میں بزنس کر رہے ہیں، پاکستانی اوریجن ہونے کے باوجود بھارت نے انہیں لانگ ٹرم ویزے دے رکھے ہیں اور یہ وہاں اربوں روپے کے پروجیکٹس کر رہے ہیں۔ کمپنی آسٹریلیا سے لے کر برطانیہ تک سینکڑوں پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے اور یہ سالانہ $25 بلین، ہماری کل برآمدات $19 بلین ہیں کے منصوبے مکمل کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف یہ اپنے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک طرف ملک کے تیسرے بڑے ایوارڈ ہولڈر ہیں اور دوسری طرف یہ پولیس، FIA اور نیب کو مطلوب ہیں۔ یہ ایک طرف سنگاپور میں پاکستان ایمبیسی کے سب سے بڑے ڈونر ہیں۔ حکومت سیلاب سے لے کر زلزلہ زدگان تک کے لیے ان سے امداد طلب کرتی ہے، اور دوسری طرف پاکستانی عدالتوں میں ڈاکٹر شہزاد نسیم حاضر ہو کی آوازیں لگ رہی ہیں۔ چنانچہ اگر ہم شہزاد نسیم کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی خوفناک ترین مثال قرار دیں تو غلط نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر شہزاد نسیم 100% سچے اور ٹھیک ہیں، ہو سکتا ہے ان کی طرف سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن کیا ریاستوں کا کام سرمایہ کاروں کو اس طرح ذلیل کرنا ہے؟ ریاستیں ایسے معاملے میں بار بار مذاکرات کرتی ہیں، یہ پارٹی کو بٹھاتی ہیں اور ان کے مسئلے حل کرتی ہیں۔ یہ سرمایہ کاروں کو اس طرح پولیس اسٹیشنوں میں ضائع نہیں کرتی۔ آپ خود فیصلہ کیجیے۔ شہزاد نسیم ایک بڑا کاروباری نام ہے، اگر ان کے ساتھ اپنے ملک میں یہ سلوک ہوگا تو کیا غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے؟ مجھے یقین ہے یہ شخص اگر کسی دوسرے ملک کا شہری ہوتا تو وہ ملک اسے سرمایہ کاری کا سفیر، وزیر یا مشیر بنا دیتا اور اس کی مدد سے عالمی سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا، جبکہ ہم نے اسے عبرت کی نشانی بنا دیا۔ ہم نے اس کی نیکی کو اس کے لیے سزا بنا دیا۔ حکومت نے ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے 20 جون کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے۔ اس کا مقصد دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ کونسل میں سول اور ملٹری دونوں قسم کے اہلکار موجود ہیں اور بظاہر حکومت اور فوج دونوں فریق اس بار سیریس دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں یہ قدم پہلے اٹھا دینا چاہیے تھا۔ بہرحال دیر آئی درست عید، تاہم میری کونسل سے درخواست ہے، سرمایہ کاری کے کھیل میں مقامی سرمایہ کار اور اوورسیز سرمایہ کار سب سے اہم ہوتے ہیں۔ باقی دنیا اس کے بعد ملکوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ملک کو سرمایہ کاری کے لیے کھولنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے مقامی اور اوورسیز سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل کریں۔ اگر یہ لوگ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہو گئے تو پھر باقی دنیا کے سرمایہ کار بھی آ جائیں گے۔ لیکن اگر شہزاد نسیم جیسے لوگ گلے میں 17 امتیاز ڈال کر پولیس، نیب اور FIA سے چھپتے پھریں گے تو پھر یہاں کون آئے گا؟ چنانچہ میری اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل سے درخواست ہے، ڈاکٹر شہزاد نسیم آپ کا یہ ٹیسٹ کیس ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، ان کی سنیں، انہیں مطمئن کریں، ان سے ان کے پروجیکٹس مکمل کروائیں اور پھر انہیں سرمایہ کاری کا مشیر یا گلوبل انویسٹمنٹ ایمبیسڈر بنا دیں تاکہ یہ دنیا کو پاکستان کی طرف متوجہ کریں۔ آپ ان سے ایئرپورٹ بھی بنوا سکتے ہیں، نئے شہر بھی ڈیولپ کرا سکتے ہیں اور اسلام آباد کے بلیو ایریا کو بزنس ڈسٹرکٹ میں بھی تبدیل کرا سکتے ہیں۔ ملکوں کی ترقی کا یہ راستہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ راستہ لینے کے لیے اپنی حماقت اور اناط ترک کرنی پڑے گی اور ہم ظاہر ہے اپنے ان اثاثوں سے محروم نہیں ہونا چاہتے۔ چنانچہ ہماری مرغیاں دوسروں کے گھروں میں انڈے دے رہی ہیں اور ہم چارپائی پر بیٹھ کر پچ کر کے دوسروں کے مرغوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی نئی اور اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔
دوستو اپنی رائے کے اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور انشاءاللہ اس کے مطابق ہم نئی ویڈیوز تیار کرتے رہیں گے اور آپ سے شیئر بھی